اللہ رب العالمین جل وعلا کا اسم ذات ہے اللہ. اس نام کی کتنی اہمیت ہے. جس کی وہ توحید مان رہا ہے وہ ذات کون ہے اس کے بارے میں جانیں. علامہ تفسیرانی رحمہ اللہ نے شرح قائد میں جب یہ بات کو لکھا تو آپ فرماتے ہیں هو اللہ تعالی. اس کے تحت علامہ تفسیرانی لکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے عز و جل ای ذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شيء اصلا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود اپنی ذات سے ہے، اپنے وجود میں وہ کسی کا بالکل محتاج نہیں. یعنی اللہ رب العالمین کون ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے اور قائم بالذات ہے. وہ خود سے ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. شیخ محقق نے اس کو تکمیل الایمان میں تھوڑا اور کھولا ہے. تکمیل الایمان کے اندر حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے نام کی تعریف اور یہ نام جس شان کا تقاضا کر رہا ہے، جس ذات کی شان کو بیان کر رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ایک مسلمان کو اپنے رب کے بارے میں یہ بنیادی معلومات عقیدہ توحید کی حلاوت کے لیے ضروری ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں اس کا وجود واجب ہے. کیا مطلب؟ وہ بذات خود قائم ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا. اس کا وجود واجب ہے، وہ بذات خود قائم ہے، اسے کسی دوسری ذات کی محتاجی نہیں ہے، کیونکہ غیر کا محتاج تو خدا ہونے کے لائق ہی نہیں. خدا کا معنی ہے خود موجود ہونے والا. اللہ رب العالمین جل وعلا کے اسماء جو اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے سارے نام بڑے اچھے ہیں جس سے انہیں پکارا جاتا ہے. ایک قاعدہ یہاں پر سن لیجئے توحید کے حوالے سے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے اسماء، اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے گا، اللہ کے وہی نام اس کی ذات کے لیے ذکر کیے جائیں گے جو اللہ نے خود اپنے لیے بیان فرمائے، جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کیے ہیں. عرف اور رواج میں کوئی ایسا لفظ جو نہ قرآن میں آیا ہو نہ حدیث میں آیا ہو، لیکن عرف میں وہ لفظ اللہ ہی کے لیے خاص ہو گیا اور اللہ کے علاوہ وہ کسی پر استعمال نہیں ہوتا، تو عرفاً لغتاً اس کو بھی اسماء باری تعالیٰ میں شامل کیا گیا. جیسے خدا، خدا کا لفظ جو ہے یہ غیر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی پر استعمال کرنا یہ کفر ہے. لفظ خدا براہ راست، کیونکہ یہ لفظ خدا قرآن میں، کیونکہ فارسی زبان ہے، قرآن میں تو نہیں آیا، حدیث میں تو ذکر نہیں ہوا، لیکن یہ عرف، کیونکہ عرف شریعت میں حجت ہے. ہر مسلمان اس لفظ سے جب یاد کرتا ہے تو مراد اسی ذات واجب الوجود مستحق عبادت کو مراد لیتا ہے. تو یہ لفظ اب اللہ رب العالمین کے اسماء میں شامل ہے. جیسے خدا، اس کو حضرت شیخ محقق یہاں بیان کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لفظ خدا کی جو میں نے تعبیر بیان کی وہ کافی ہے. اللہ رب العالمین کو میاں نہیں کہا جائے گا. میاں اس لیے نہیں کہا جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو ایسے لفظ سے یاد کرنا کہ جو الفاظ، کیونکہ ایک لفظ کئی معنی رکھتا ہے. ایک لفظ اگر آپ کسی زبان کا اس کو سمجھنے کے لیے جب ڈکشنری کھولیں گے تو اس کا ایک معنی نہیں 3-4 معنی ہوتے ہیں. اب میاں کا لفظ نا، اللہ میاں، یہ کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے ایک معنی کے ساتھ اس کے باقی معنی اس قدر گستاخی اور بے ادبی اور شناعت پر ہیں کہ میں آپ کو مائک پر نہیں بیان کر سکتا. تکمیل الایمان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے معنی کو بیان کرتے ہیں، اس کا وجود واجب، یعنی وہ بذات خود قائم ہے، اسے کسی دوسرے ذات کی محتاجی نہیں. واجب کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اور واجب کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے، کیونکہ جو اس کی صنعت ہے وہ موجود ہے اور جس نے بنایا وہ موجود نہ ہو یہ محال ہے. کیونکہ غیر کا محتاج تو خدا ہونے کے لائق ہی نہیں. خدا کا معنی ہی خود موجود ہونے والا اور خود آئندہ ہے. حضرت سرکار مفتی اعظم نے بھی ذکر کیا ہے اور یہیں سے لیا ہے کہ خدا کا کیا معنی ہے، تو خدا کا معنی ہے خود موجود ہونے والا. اسی لیے کسی ولی، کسی نبی، کسی اور شخصیت کے لیے لفظ خدا، جیسے ان کو اللہ نہیں کہا جائے گا اسی طرح ان کے لیے خدا نہیں کہا جائے گا. کوئی قوال اگر جہالت کے اندر کسی اللہ کے ولی کے لیے جملہ کہے تو اس کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ عرف کے اندر یہ عالم بن چکا ہے رب کریم کی ذات کا کہ معاذ اللہ کسی بزرگ کی طرف کہ میرا خدا وہ ہے اور میرا خدا وہ ہے، معاذ اللہ علیہ باللہ، یہ کلمہ کفر ہے، اس سے توبہ واجب ہے. شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرے گا، دوبارہ کلمہ پڑھے گا، اور بیعت رکھتا ہے تو تجدید بیعت کرے گا، اس لیے کہ یہ لفظ ایسا ہی ہے جیسے لفظ اللہ آپ نے اس کو کہہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا لفظ کا معنی ایک تو یہ اللہ کے لیے عرفاً خاص ہے، اور خدا کا معنی ہے، شیخ فرماتے ہیں، خود موجود ہونے والا اور خود آئندہ، خود سے ہے، یہ خدا کا معنی. آگے فرماتے ہیں یہ ضروری ہے کہ تمام موجودات کا سلسلہ ایسی ذات پر ختم ہو جائے
جو خود موجود، ورنہ یہ سلسلہ لامتناہی چلتا رہے گا اور یہ بات غیر معقول ہے۔ بڑی پتے کی بات کر کے یہاں پر فلاسفہ اور ملاحدہ کا رد کر رہے ہیں حضرت شیخ محقق۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ دنیا کاز اینڈ افیکٹ ہے، سبب اور مسبب۔ ہم اس لیے ہیں، والدین تھے، وہ اس لیے کہ ان کے والدین تھے، وہ اس لیے کہ ان کے والدین تھے۔ تو ہم اپنے وجود میں اپنے والدین کی طرف ہیں، وہ ہمارے وجود کا سبب ہے، اور وہ والدین اپنے وجود اور ہونے میں اپنے والدین کا سبب۔ ہر ایک کا وجود اور ہونا پیچھے کوئی ریزن رکھتا ہے، تو عقل بھی کہتی ہے کہ سارے وجود اور یہ سارے ریزن ایک ایسے وجود برحق اور ریزن آخر پر ختم ہو جائے جو بغیر کسی ریزن اور وجود کے ہو اور خود سے وجود رکھتا ہو، اور سارے وجود اسی کی منت سے ہو، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، وہی اللہ رب العالمین کی ذات۔